حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا. وہ مسلسل بہت قریبی عزیزوں کی جو ہے وہ موت کا صدمہ آپ کو برداشت کرنا پڑا. دو کون سے عزیز تھے خدیجہ؟ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آپ کے چچا حضرت ابو طالب. دوسرا جو ہے صدمہ، دوسرا اہم واقعہ کیا تھا؟ عقبہ کی بیعتوں میں مدینہ میں جو ہے عقبہ کی بیعتوں کی وجہ سے فروغ اسلام تھا. اور تیسرا سب سے اہم واقعہ کیا تھا خدیجہ، یاد ہے کچھ؟ معراج کا جو واقعہ ہوا تھا. ٹھیک ہے بیٹا، یہ 3 اہم واقعات تھے جو ہوئے تھے. علی حسن اب آپ مجھے بتائیں کہ غم کا سال جو ہے وہ کہا جاتا تھا، اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے عام الحزن. کیوں بیٹا، کس وجہ سے؟ کس وجہ سے اسے جی روما بتائیے، اس سال کو غم کا سال کیوں کہا گیا؟ کس وجہ سے؟ ریزن کیا تھا اس کا؟ ابھی حدیجہ نے بتایا. کیونکہ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد انتقال ہوا. بیٹا آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. بالکل، اور 2 اہم شخصیات کا ہوا نا بیٹا، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، جس کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا گیا. عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال. ٹھیک ہے، اس کے بعد واقعہ معراج کب پیش آیا تھا؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ کنزہ، سبحان، مصحف، واقعہ معراج کب پیش آیا تھا بیٹا؟ روما، مدثر، 27ویں رجب کو، رجب کی شب، نبوت کے 13ویں سال رجب کی 27ویں کو واقعہ معراج جو ہے وہ پیش آیا تھا. معراج کا کیا مطلب ہے؟ بلندی. اور اسرا کا کیا مطلب ہے؟ اسرا کا مطلب ہے رات کا سفر. ٹھیک ہے بیٹا، معراج کا مطلب ہے بلندی اور اسرا کا مطلب ہے رات کا سفر. اچھا، معراج کے سفر میں جو 3 خدا کی طرف سے تحفے دیے گئے تھے، کوئی ایک تحفہ یاد ہے کسی کو؟ سب سے اہم تھا وہ ایک تحفہ، کون بتائے گا؟ جی خدیجہ بتائیے. روزمرہ کی نمازیں. ویری گڈ. روزمرہ کی 5 نمازیں جو پہلے 50 تھیں اور بعد میں 5 ہو گئیں، ان نمازوں کا جو تحفہ ہے وہ دیا گیا. ٹھیک ہے بیٹا، مطلب یہ تھوڑا سا ایک ریویو بھی ہو گیا آپ لوگوں کا. اب ہم نے پڑھا تھا کہ مکہ میں جو آخری 3 سال تھے وہ کیسے گزارے گئے، وہ ہم نے پڑھ لیا. اب آج ہم پڑھیں گے باب 12، مدینہ کی جانب تاریخی ہجرت. ٹھیک ہے، اب جو حالات تھے وہاں پہ بہت برے ہوتے، بد سے بدترین حالات ہو گئے تھے مکہ کے، جبکہ مدینہ میں جو ہے وہ حالات بہت سازگار ہو گئے تھے اسلام کے فروغ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ وہاں پر ہجرت کے لیے جو ہے وہ رخت سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا، اور اس وقت کیا کچھ ہوا وہ ہم اس باب میں پڑھیں گے. ہو وانٹس ٹو ریڈ ناؤ؟ میں خود آپ لوگوں کو بیٹا 1 بائی 1 کہہ رہی ہوں. علی حسن آپ شروع کیجئے بیٹا. علی حسن، یہ مدینہ کی جانب تاریخی ہجرت جو ہے اس کی بنیادی باتیں سے شروع کیجئے بیٹا پڑھنا. بنیادی مدینہ علی حسن اپنا کیمرہ آن کر لے. بوائز کیپ یور کیمراز آن بیٹا، آل آف یو. چلیں علی حسن پڑھیے. مدینہ کی جانب تاریخی ہجرت. بنیادی باتیں. کفار نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر لیا. ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بندی توڑ کر نکل گئے. غار سور میں 3 روز قیام. سور سے کوبا تک کا سنسنی خیز سفر. مدینہ میں والہانہ استقبال. مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کا مرکزی
مقام، ہجرت کی عظیم تاریخی اہمیت، مسلمانوں پر کفار کے وحشیانہ وحشیانہ مظالم کی انتہا ہو چکی تھی۔ مکہ میں ان کا جینا دو بھر ہو گیا تھا۔ کچھ مسلمان پہلے ہی حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ اکثر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں آباد ہو چکے تھے۔ صرف ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چند ایک اور مسلمان مکہ رہ میں گئے تھے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بارے میں الہی اجازت کے منتظر تھے۔ ٹھیک ہے علی کفار نے حسن بیٹا، یہاں پہ تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چند ایک اور مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے، ٹھیک ہے، پہلے رہ لکھ دیا ہے پھر میں، لیکن پہلے میں آئے گا اور پھر رہ گئے تھے۔ اچھا، اب اس باب میں ہم کیا پڑھیں گے؟ بنیادی باتیں کیا تھی کہ کفار نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر لیا تھا۔ تہیہ کرنے کا مطلب ہے پختہ ارادہ، پکا ارادہ انہوں نے کر لیا تھا، اور ان کے ارادے کو جو ہے وہ ملیامیٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکہ بندی توڑ کر نکل گئے تھے۔ اور سفر کے دوران غار ثور میں آپ کا 3 دن قیام تھا، پھر غار ثور سے قباء تک کا ایک سنسنی خیز سفر تھا، پھر مدینہ میں آپ کا بہت والہانہ استقبال کیا جائے گا، اس کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور ہجرت کی عظیم اس ہجرت کی تاریخی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بھی ہم اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ چلیں اب کون ریڈ کرے گا آگے؟ اب دیکھیں ہم نے کیا پڑھا کہ مسلمانوں پر کفار کا بہت وحشیانہ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ ایسا ظلم جس کی کہ کوئی جو ہے وہ مثال نہ ہو۔ ظلم کو جسے کہتے ہیں نا حد توڑ دینا، حد سے گزر جانا، مطلب بہت زیادہ مظالم کی حد ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مکہ میں ان کے لیے اب زندگی مزید گزارنا سمجھنے کے ناممکن ہو گیا تھا، مشکل ہو گیا تھا۔ اور اسی لیے کچھ مسلمان پہلے ہی ہم نے پڑھا کہ حبشہ کی طرف تو ہجرت کر ہی چکے تھے، اور اکثریت مسلمانوں کی مدینہ میں بھی آباد تھی۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ چند ایک اور مسلمان تھے جو کہ مکہ میں رہ گئے تھے، اور وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے منتظر تھے۔ اب کفار نے کیا اس وقت کس طرح انہوں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا کیا انہوں نے پورا جو ارادہ کیا تھا اس کو کس طرح انہوں نے سوچا تھا کہ وہ پورا ہم نیکسٹ میں ہم پڑھیں گے۔ چلیے مصطفیٰ آپ پڑھیے۔ کفار نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر لیا۔ مدینہ میں اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور مسلمانوں کی خفیہ اور اعلانیہ ہجرت میں روز افزوں اضافہ سے کفار کے غیظ و غضب کا پارہ مزید اوپر چڑھ گیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر کہیں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے تو مسلمانوں کو خداداد صلاحیتوں والا ایک ایسا بے مثال قائد مل جائے گا جو انہیں ایک بڑی اور نئی طاقت بن کر ابھرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ مدینہ سے گزرنے والی تجارتی شاہراہ کفار کے لیے بند کرنے سے مسلمان اندرونی اور بیرونی تجارت پر کفار کی دیرینہ اجارہ داری بھی ختم کر سکتے تھے۔ غصے میں بھپرے ہوئے کافروں نے فوراً دارالندو میں جو ان کا کونسل حال تھا ایک خفیہ اور ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ بند دروازوں کے پیچھے کفار نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سزایابی کے بارے میں مندرجہ ذیل 3 تجویزوں پر سنجیدہ غور و فکر شروع کیا۔ نمبر 1، لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر عمر قید۔ 2، مستقل جلاوطنی۔ نمبر 3، فوری قتل۔
آخری تجویز ابو لہب نے پیش کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ابو ہنگامی جہل اجلاس میں شیطان مصطف ابو جہل نے ابو پیش جہل کی تھی۔ ابو جہل نے پیش کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ہنگامی اجلاس میں شیطان بھی بھیس بدل کر شریک ہوا تھا اور اس نے بھی اسی آخری تجویز کی پرزور تائید کی تھی۔ فوری قتل کی تجویز بالآخر کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ ٹھیک ہے بس مصطف، اب دیکھیں اب کیا ہوا۔ کفار نے جو تہیہ کیا تھا، انہوں نے کیا اس کے پس منظر میں کیا ان کا جو تھا، کیا ایسی وجوہات تھی جنہوں نے ان کو اس قدم تک اٹھانے تک مجبور کیا؟ کیونکہ مدینہ میں جو تھا نا، وہ اسلام بہت تیزی سے مقبول ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو کفاروں کو، مکہ کے جو کفار تھے، ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی خداداد صلاحیتوں کی مالک شخصیت اگر قائد بن کر وہاں پہنچ گئی، ٹھیک ہے، خداداد صلاحیتیں کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ کلاس 7 جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے ودیت کردہ صلاحیتیں۔ اب وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، قائدانہ ایک بے مثال آپ کی کارکردگی تھی، تو ایسی شخصیت اگر مدینہ چلی جاتی تو وہ ایک بہت بڑی اور نئی طاقت بن کر ابھرتی، اور اس سے جو ہے وہ ان کے راستے جو ہے وہ اور مشکل ہو جاتے اور دشوار ہو جاتے، کیونکہ تجارتی جو سڑک تھی وہ ان کو ڈر تھا کہ مدینہ سے گزرتی تھی وہ بھی، تو وہ پھر کفار کے لیے بند ہو جاتی، ٹھیک ہے، ان کے لیے تجارت کرنے کے جو مواقع تھے، جو ان کے ذرائع تھے، اس میں بھی ان کو تنگی ہوتی، اور ہر طرح سے مسلمانوں کی برتری ہو جاتی، کفار تھے ان کو شکست کا منہ دینا پڑتا۔ اسی تیش کے سبب ان کا ایک کونسل ہال کا مطلب ہے ایک میٹنگ کا کمرہ، ٹھیک ہے، ایک ایسی جگہ، ایک ایسا ہال جہاں پہ وہ میٹنگ کرتے تھے، اور اسی میٹنگ کی وجہ سے جو ہے، اس کونسل ہال میں جانے کی وجہ سے وہاں پہ انہوں نے جب میٹنگ کی تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس میٹنگ میں شیطان جو تھا نا، وہ بھی بحث بدل کر وہاں پر آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ان کی جو اتفاق رائے تھی وہ 3 تجویزیں وہاں پہ دی گئی۔ وہ 3 تجویزیں کیا تھی؟ پہلی تجویز یہ تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے، اور آپ کو جو ہے بیٹا یہ پیج نمبر 91 پہ ہے، باب نمبر 12، ٹھیک ہے، پیج نمبر 91، تو لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر اور عمر قید کی سزا دینے کی پہلی تجویز دی گئی کہ آپ کو عمر قید جو ہے وہ عمر بھر آپ کو جو ہے وہ قید میں ڈال دیا جائے۔ جلاوطنی کا کیا مطلب ہے؟ دوسری جو تجویز تھی وہ تھی مستقل جلاوطنی۔ جلاوطنی کا مطلب ہے وطن سے نکال دینا، مطلب جو سعودی عرب کی وہ پوری جو سرزمین تھی اس سے آپ کو بے دخل کر دیا جائے، اور پوری عمر کے لیے، مستقل کا مطلب ہے کہ زندگی بھر پھر آپ دوبارہ واپس اپنے وطن کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتے تھے۔ یا پھر تیسری تجویز تھی کہ فوری آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اب چونکہ شیطان وہاں پر موجود تھا بھیس بدل کر، تو سب کے دلوں میں اس نے جو ہے وہ وسوسے ڈالے، اور سب کی متفقہ رائے ہو گئی تیسری تجویز پر، اور وہی رائے جو ہے وہ منظور کر لی گئی۔ اب انہوں نے تو اپنی طرف سے رائے انہوں نے یہ منظور کر لی، انہوں نے ارادہ اپنا پختہ کر لیا، مزید ایک تہیہ انہوں نے کر لیا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، لیکن اس کے جواب میں اللہ نے کس طرح نصرت کی، کس طرح اللہ کی نصرت کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح ان کا سارا محاصرہ توڑ کر کیسے آپ جو ہے وہ نکل گئے، اب وہ ہم پڑھیں گے۔ روما آپ پڑھیں گی؟ مریم میں نے آپ کو بتا دیا بیٹا پیج نمبر، کنزا روما کون پڑھے گا بیٹا؟ چلیے روما آپ پڑھیے پیج نمبر 91 کا جو پیراگراف ہے۔ میرے پاس بک نہیں ہے تو میں سب کی ریڈنگ سن رہی ہوں۔ کس کے پاس بک نہیں ہے؟ روما آپ کے پاس بک نہیں ہے؟ بیٹا یہ کس نے مجھے کہا ہے کہ ٹیچر میرے پاس بک نہیں ہے؟ روما آپ کے پاس نہیں ہے؟ اوکے دین آپ پڑھیے۔ طاہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکہ بندی توڑ کر نکل گئے۔ کنزا پڑھیے بیٹا، طاہر بھی نہیں رسپانس کر رہے، سبحان کنزا بیٹا پھر میں ریڈ کر لوں؟
چلیے کنزا پڑھیے. آخری تجویز ابو جہل نے پیش کی تھی. کہا جاتا ہے کہ اس ہنگامی اجلاس میں شیطان بھی بھیس بدل بیٹا کے آپ کہاں شریک پڑھ رہی ہوا ہیں؟ تھا ایک منٹ اور اس ایک نے منٹ بھی کنزا آپ اسی کہاں پڑھ رہی ہیں؟ کنزا ایک منٹ بیٹا. بیٹا پیج نمبر 91 پہ ہے. جی پڑھیے. کنزا پیج نمبر 91. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکہ بندی توڑ کر نکل گئے. بیٹا اینی پرابلم کنزا؟ جی مریم پڑھیے بیٹا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ بندی توڑ کر نکل گئے. فیصلہ یہ ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں شہید کر دیا جائے. چنانچہ کفار کے مختلف قبائل کے نمائندوں پر مشتمل سپوتوں کا ایک خونخوار جتھا منتخب کر کے منتخب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس رات اپنے بستر پر نہ سوئیں اور مکہ سے نکل جائیں. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سو جانے اگلے صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر دینے اور اس کے بعد مدینہ چلے آنے کے لیے کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت تلاوت فرماتے ہوئے محاصرہ توڑ کر صاف نکل گئے اور سیدھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاں جا پہنچے جو پہلے ہی بے تابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے. ٹھیک ہے بس مریم. اب دیکھیں اب یہاں پہ کیا دلچسپ بات ہوئی کہ کفاروں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں ہمیں شہید کرنا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ مختلف قبیلوں پر مشتمل طاقتور اور خون خوار لوگوں کا ایک گروہ انہوں نے ایک منتخب کیا اور وہ جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے چاروں طرف انہوں نے گھیرا ڈال دیا. محاصرے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گھیرا ڈال دینا. اور اس پورے قصے کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی باخبر کر دیا تھا اور آپ نے فرما دیا تھا کہ اس رات جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہ سوئیں اور مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے مدینہ کی طرف آپ نکل جائیں. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اس چیز کا علم ہو گیا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے تو ایسے عالم میں کلاس 7 بیٹا آپ لوگ سوچیں کہ آپ کو پتا ہو کہ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہیں. ایسی جو ہے وہ کنڈیشن میں ایسے حالات میں بھی آپ کو کیا فکر تھی کہ لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھی اور آپ کو ان امانتوں کی فکر تھی کہ میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاؤں گا تو جو میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں ان کا کیا ہوگا. اب آپ کو اپنے آپ کو بھی بچانا تھا, آپ نے ہجرت پہ بھی جانا تھا اور آپ کو اپنی جو ہے وہ امانتیں ہیں اس کو بھی ان کے جو امانت دار جن کی امانتیں تھیں ان تک پہنچانے کا جو ہے وہ کام بھی آپ کو اسی رات کرنا تھا. تو آپ نے کیا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ آپ کی جگہ جو ہے وہ آپ کے بستر پر وہ سوئیں اور اگلے دن صبح سویرے لوگوں کی سب کی امانتیں ان کے واپس کر دیں ان کو اور چلیں. لیکن آپ کی بات جو ہے وہ حضرت علی کو دے کر اور خود آپ سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے جب نکلے ہیں تو اللہ کے حکم سے, اللہ کی نصرت سے, اللہ کی مدد سے جو کافر تھے وہ اندھے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, ان کی آنکھوں پہ ایک تاریکی کا ایسا پردہ پڑ گیا تھا کہ وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں پائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام سے کفاروں کی آنکھوں کے سامنے آپ وہاں سے گزرے ہیں اور وہ دیکھتے ہوئے بھی اندھے بن گئے, ان کو کچھ نظر نہ آیا اور آپ وہاں سے جب نکلے ہیں تو آپ سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر وہاں پہ جہاں پہنچے اور وہ پہلے سے ہی آپ کے منتظر تھے. ٹھیک ہے, ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اچھا جی, اب کون ریڈ کرے گا بیٹا آپ میں سے؟ وداؤٹ ٹائم ویسٹ کیے مجھے جلدی سے ہینڈ ریس کا آپشن یوز کریں. تابین آپ پڑھیں گے بیٹا؟ روحما, تابین, طاہر,
سبحان، کنزا، علی حسن کی ٹرن ہو گئی ہے، خدیجہ کی بھی ٹرن ہو گئی ہے، مریم نے بھی ابھی پڑھا ہے، مصحف کی بھی ہو گئی ہے۔ تبین آپ پڑھیں گے بیٹا؟ تبین پیج نمبر 91 کی سیکنڈ ہیڈنگ، غار ثور میں 3 روزہ قیام، سیرت النبی۔ طاہر آپ پڑھیں گے؟ بیٹا آپ لوگ ہینڈ ریز کا آپشن یوز نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر میں اوکے کنزا اسٹارٹ ریڈنگ بیٹا۔ Yes, teacher. غار ثور میں 3 روزہ قیام۔ 27 صفر 13ویں سال نبوت کی اس تاریخی رات کے سناٹے میں حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھائے غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے۔ یہ غار مکہ سے 3 میل دور جنوب میں کوہ ثور میں واقع ہے۔ دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ 3 دن تک اسی غار میں چھپے رہیں گے تاکہ اس دوران کفار کے غیظ و غضب کی شدت کم ہو جائے اور انہیں چھپا کر مکے سے نکل جانے میں سہولت ہو۔ جب یہ دونوں دوست غار میں داخل ہوئے تو ایک مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا بن دیا۔ قریبی درخت پر ایک کبوتری نے 2 بھی انڈے دے رکھے تھے۔ اس جی قسم کے بڑھیا۔ قدرتی ماحول سے یہ تاثر غالب ہوتا تھا کہ ایسے ویرانے میں کسی انسان کی موجودگی ممکن نہیں۔ اگلی صبح جب کفار کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نقاب بندی توڑ کر جا چکے ہیں تو ان کی وحشت مزید شدید ہو گئی۔ انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑ لائے گا اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اتنے بڑے انعام کی لالچ میں کئی منچلے افراد اور منظم تھے جتھے اپنی قسمت آزمانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چل نکلے۔ چلیں بس ٹھیک ہے کنزا۔ اب دیکھیں اب کیا ہوا کہ غار ثور میں 3 روزہ قیام، 27 صفر کی جو تاریخی رات تھی، اس رات کے سناٹے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے غار ثور کے دہانہ کہتے ہیں منہ کو، ٹھیک ہے، وہاں آپ جا پہنچے۔ اب یہ جو غار ہے یہ مکہ سے 3 میل دور جنوب میں کوہ ثور میں واقع ہے۔ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، ٹھیک ہے، پہاڑ کے دامن میں یہ غار تھا جس کو غار ثور کہا جاتا ہے، اور وہیں کے اسی غار میں جو ہے وہ 3 دن تک ہمارے پیارے نبی اپنے صحابی کے ساتھ اسی غار میں چھپے رہے تاکہ کفاروں کا جو غصہ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے اس کی شدت، اور پھر وہ چھپ چھپا کے مکے سے مدینے کی طرف عازم سفر ہو جائیں۔ جب یہ دونوں دوست غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے یہاں پھر مدد کی، یہاں پھر ایک معجزہ ہوا۔ معجزے کیا ہوئے؟ 2 معجزے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا بن دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے بیٹا جالا جب کسی بھی جگہ پہ اب دیکھیں اب غار کا جو دہانہ ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ایک سوراخ ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کے منہ پہ اگر مکڑی جالا بن دے تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ظاہر اگر آپ اس دہانے سے اندر جائیں گے تو جالا جو ہے مکڑی کا وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ تو آپ کے اندر جاتے ہی اس کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آپ کے اور حضرت ابوبکر صدیق کے اندر داخل ہونے کے بعد جو مکڑی نے جالا بنا اس سے کیا تاثر ہوا کہ چونکہ جالا ایسے کیسا بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کوئی بھی اندر جا نہیں سکتا، اور وہیں پہ قریب ایک درخت کے پاس ایک کبوتری نے 2 انڈے بھی دے رکھے تھے۔ تو اس طرح کا ایک ماحول بن گیا، ایک اس طرح کا تاثر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ جس سے یہ ایک تاثر آیا کہ اس ویرانے میں کسی انسان کی موجودگی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ نے ایسے مدد کی، اور وہاں پہ مکہ میں جب اگلی صبح کفاروں کو علم ہوا کہ حضور تو جا چکے ہیں اور اپنی جگہ علی کو چھوڑ گئے ہیں، تو ظاہر ان کی جو ان کا غصہ تھا، ان کا جو غیظ تھا، غیظ و غضب، اس میں اور اضافہ ہو گیا، اور اسی غصے کی شدت میں انہوں نے کیا اعلان کیا
کہ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑے گا اسے 100 اونٹنیوں کا انعام دیا جائے گا. اس زمانے میں 100 تو بہت بڑی بات ہے. ایک اونٹ بھی اگر کسی کو مل جائے تو بہت بڑی قیمتی دولت وہ ہوتی تھی. تو 100 اونٹنیوں کا اتنا بڑا جب لالچ انعام کا دیا گیا تو بہت سے جو بہادر اور منچلے لوگ تھے وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے حضور کی تلاش میں نکل پڑے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی کچھ معجزات ہوئے تھے. یہاں پہ کس طرح اللہ نے مدد کی, کس طرح ان کو روکا, یہ ہم آپ لوگ کلاس 8 میں جب آئیں گے تب آپ لوگ یہ سب کچھ پڑھیں گے. ابھی آگے ہم پڑھتے ہیں غار سور سے قبا تک کا سنسنی خیز سفر. کون پڑھے گا یہ؟ طاہر آپ پڑھیے. The dawn was garment ہمنے پر بنا دیا. ایک دوسری نے تو ڈنڈے بھی رکھے کہ ہم نہیں بیٹا آپ غلط پڑھ رہے ہیں. طاہر یہاں سے نہیں پڑھنا بیٹا. بیٹا سیکنڈ ہیڈنگ ہے طاہر, سیکنڈ ہیڈنگ ہے سور سے قبا تک کا سنسنی خیز سفر. پیج نمبر 93 کی جو ہیڈنگ ہے سور سے قبا تک کا سنسنی خیز سفر, وہاں سے پڑھیے. سور سے قبا کا سنسنی خیز سفر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام کے بنیاد یا فی منصوبے علیہ کیا کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدمہ میں یہ 4 افراد شامل تھے. ایک خود تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. 3 ابوبکر رضی اللہ عنہ. 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زام. طاہر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بیٹا. حضرت آپ کی آواز 4 ایک جدی ابی اللہ بن حقیقت. ایک نمبر سال. بس ٹھیک ہے طاہر بیٹا. طاہر ٹھیک ہے بیٹا, آپ نے ایک پیراگراف پڑھ لیا ہے نا. طاہر بس بیٹا اسٹاپ. ٹھیک ہے, ایک پیراگراف آپ نے جو پڑھا ہے اس میں دیکھیں ہم نے کیا پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار, یہاں پہ آپ کے جانثار یار غار سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ دونوں نے ہجرت کے لیے مکمل یکم ربیع الاول میں چاہے چھوٹی سی جماعت سے ہو کر غار سور سے روانہ ہوئی. پیچھا کرنے والوں سے بچ نکل کے لیے عام راستے سے ہٹ کر طویل ساحلی راستہ اختیار کیا تھا. مختلف فری حادثوں اور واقعوں سے گزرتے ہوئے یہ مختصر کہانی ہجرت بالآخر 8 ربیع الاول 20 ستمبر 622 کو کوبا پہنچا. کوبا مدینہ
مدینے سے 3 میل دور ایک گاؤں کا نام ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب 2 ہفتے قیام فرمایا۔ وہاں پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کی پہلی مسجد ہے۔ اس تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال مدینہ میں بس ٹھیک ہے تابعین، بس بیٹا اب دیکھیں اب کیا ہوا کہ یکم ربیع الاول نبوت کے 13ویں سال یہ مختصر سا جو قافلہ تھا یہ اونٹوں پر سوار ہو کر غار ثور سے روانہ ہوا اور پیچھا کرنے والوں سے بچ کر ایک عام راستے سے ہٹ کر ایک طویل راستہ اختیار کیا گیا، مطلب ایک لانگ روٹ جس پہ جو ہے وہ لوگوں کا شک نہ ہو اور وہاں پہ لوگوں کی رسائی ممکن نہ ہو سکے۔ بہت سے حادثوں بہت سے واقعات سے گزرنے کے بعد جو ہے یہ قافلہ جو ہے یہ روانہ ہوا اور بالآخر جو ہے وہ 8 ربیع الاول، دیکھیں 8 دن میں یہ قباء پہنچے یہ لوگ سب، ٹھیک ہے۔ قباء جو ہے وہ مدینے سے 3 میل دور ایک گاؤں کا نام ہے اور وہاں پر آپ نے 2 ہفتے قیام کیا اور وہیں پر آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی اور یہ مسجد خطۂ زمین کی پہلی مسجد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تعمیر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھرپور حصہ لیا۔ اب دیکھیں مدینہ میں والہانہ استقبال کون پڑھے گا؟ روحما آپ کے پاس بک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اب کوئی ہے نہیں پڑھنے والا۔ مدینہ میں والہانہ استقبال کون پڑھے گا؟ مریم آپ پڑھیں گی؟ چلیں مریم پھر سے پڑھیے۔ حضرت وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ کے گلی کوچوں میں خوشگوار خوشبو کی مانند مہک رہی تھی۔ فرد اشتیاق کا مطلب ہے بہت شوق سے، بہت جذبے سے، بہت لگن سے مسلمان جو تھے مدینہ میں، جو کہ پہلے ہی جب وہ ہجرت کر کے پہنچ چکے تھے، انہوں نے آپ وسلم کی استقبال کے لیے والہانہ تیاریاں کی تھی۔ ہمتاً مصروف ہونا مطلب کہ دن رات وہ مصروف تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ استقبال کی تیاریوں میں۔ جو ہی کاروان ہجرت جو ہے وہ ثنیات الوداع میں داخل ہوا، انصار مدینہ کے بچوں کے اس استقبالی گیت کی سروں کی گونج سے ساری فضا جھوم اٹھی۔ یہاں پہ دیکھیں طلع البدر علینا، یہ پورا یہاں پہ ایک عربک کی ایک بیت ہے جو لکھی ہوئی، اس کا میں ترجمہ صرف پڑھ رہی ہوں بیٹا۔ ہم پہ 14ویں کا چاند نکل آیا، ثنیات الوداع کی جانب سے اب ہم پر شکر واجب ہے، جب تک کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے، اے ہم پر بھیجی جانے والی ہستی آپ وسلم کی اطاعت فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس ولولہ انگیز نغمے کی سریلی دھنیں ساری فضا میں گونج رہی تھی۔ حضور وسلم اپنی اونٹنی سے نیچے اتر آئے اور چھوٹے بچوں سے پیار اور شفقت سے باتیں کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ وسلم شہر کی طرف روانہ ہوئے، وہاں لوگ گلی بازاروں میں جوق در جوق جمع ہو چکے تھے، ہر طرف مسرت اور شادمانی کا دورہ تھا، ہر کوئی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سخت بےتاب تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ یہاں تک آپ لوگ بھی مارک کر لیں، یہیں تک آج ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں، ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کا مرکزی مقام، یہاں سے اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم شروع کریں گے، اس کو فی الحال یہیں پہ ڈراپ کر دیتے ہیں۔ کلاس 7 بیٹا آپ لوگوں نے باب نمبر 10 تک کا کام کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ باب 10 تک کا سارا کام آپ لوگوں کے سب کے پاس کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے بیٹا؟ جی بیٹا، اینی کوشچن؟ نو کوشچن، چلے بیٹا پھر کلاس 7 طاہر آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، کوئی سوال ہے بیٹا؟ جی تابین بیٹا ہینڈ ریز کا آپشن یوز کر رہے ہیں، سوال ہے تبھی کیجئے ورنہ مت کیجئے۔ جی تابین بیٹا آپ نے 2 پورشن بنائے، سب نے 2 ہی پورشن بنائے، اب آپ ایک کے پورشن میں ایک کا کام کیجئے، یہ سیرت نبی کا کام کیجئے اور بی پہ بی کا کام کیجئے۔ ٹھیک ہے سبھی، ایک ہی ختم ہو گئی ہے تو پھر اب نئی ایشو کروا لیں۔
ٹھیک ہے, ایک ہی اوکے کاپی نہیں, دوسری آپ اسکول جا کے دکھائیں گے نا اپنا پورشن کی یہ کا پورشن فنش ہو گیا ہے, تو آپ کو نہیں ایشو ہو جائے گی. ٹھیک ہے بیٹا, اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ اوکے دین کلاس 7, اللہ حافظ بیٹا, اپنا خیال رکھیے گا بہت آپ لوگ. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.